اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 سیکشن نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، یعنی کہ دوسرا رکوع، اور 11 نمبر کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ایک آیت۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ وَلَقَدْ اور indeed خَلَقْنَاكُمْ اور یقیناً ہم نے تم کو کریٹ کیا، ہم نے تمہاری تخلیق کی، تم کو بنایا۔ ثم تو یہ ایک بنانا جو ہے، یعنی سمجھو کہ اللہ نے کیسے ہماری تخلیق کی یا ہم کو کس طرح سے بنایا، کیسا کریٹ کیا، وہ ایک اور کوئی ہوگا پروسیس۔ اور اس کے بعد جب اللہ آگے کہتا ثم صورناکم، اور مصور ورڈ اسی سے آتا ہے کہ جو مصور جو تصویر بنائے اس طرح سے، تو اللہ نے کہا ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری پوری ناک نقش اور سب کچھ شیپ تمہارا وہ پورا سنوارا پورا۔ تو اللہ کہتے پہلے ہم نے تم کو بنایا، اس کے بعد پھر ہم نے تمہارے ناک نقش نگار پورے کے پورے صحیح سنوارے۔ ثم اس کے بعد قلنا ہم نے کہا للملائکۃ تمام فرشتوں سے، کیونکہ فرشتے میجورٹی ہے تو اس لیے فرشتوں کا ہی نام آئے گا، اور جو کوئی اندر تھوڑے بہت ہے، کوئی جن ون ہے تو وہ جن ہے اندر، جیسے کہ مطلب یہ بھی تو جن تھا نا عزازیل، جس کو بعد میں ابلیس بنا دیا۔ ابلیس کا مطلب ہے کہ مایوس، اور اسی لیے اسلام کے اندر مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، اس لیے اللہ کی ذات سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونے کا۔ اور اس کا نام ابلیس صرف اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے اب مایوس ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی جنت نہیں۔ اس کا نام تو نہیں، اپن ابلیس اس کو بلاتے، لیکن اس کا نام تو عزازیل تھا نا، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ تو اب جن ہوں گے تھوڑے بہت کوئی وہاں، تو پھر بلایا جائے گا کہ ملائکہ۔ اگر جیسے ایک محفل میں عربی زبان کے اندر ایسا ہی ہے کہ ایک محفل میں سمجھو کہ 100 مرد بیٹھے ہوئے اور کچھ 10-15 عورتیں ہیں، لیکن ادھر پکارا جائے گا کہ مردوں سے مخاطب کیا جائے گا، ایڈریسنگ مطلب مردوں سے کیا جائے گا، ایسا نہیں بولا جائے گا کہ جینٹس اینڈ لیڈیز اینڈ، ایسا نہیں بولا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا للملائکتی، تو اللہ نے کہا ثم قلنا للملائکتی، پھر اس کے بعد ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اسجدو، کمانڈ ٹینس ہے یہ، اللہ کا حکم ہے نا، اس لیے کمانڈ ٹینس میں اسجدو ورڈ ہے کہ سجدہ کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ، لی آدم کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ، پروسٹریٹ، اس طرح سے کمانڈ ٹینس ہے۔ تو جب اللہ نے یہ کہا تو اللہ کا وہ حکم تھا، اللہ نے آرڈر کیا ہے، مگر اس آرڈر کو نہیں سننے والا کیا ہوگا؟ کافر۔ تو اب اس پر سے یہ بھی سوچو کہ جب قرآن کے اندر اللہ کے جو حکم ہے، جب اس کو بندہ نہیں سنے گا، اپنی مرضی چلائے گا، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ سوچنے والی بات ہے، اس پہ سوچو اور غور و فکر کرو کہ اللہ کے حکم کو قرآن میں اگر تم نے کہیں بھی نہیں سنا ہے، ڈس اوبے کیا ہے، نافرمانی کی ہے، تو اگر وہاں پر ایک بہت ہی مطلب زاہد اور عابد اور بہت ہی علم والا عالم وہ جو تھا جن، جس کو کہا گیا کہ تو نے اللہ کا حکم نہیں سنا، اب تو کافر ہے، تو ابلیس ہے، تو انسان جب ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں پر کہا گیا ابھی کہ
ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، اس پہ مد ہے، اس کا مطلب یہ، تو پھر سب سجدہ ریز ہو گئے آدم علیہ السلام کے سامنے، سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس، لم یکم من الساجدین، وہ نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے، اس نے انکار کیا، لم یکن نہیں بنا وہ، من الساجدین جو سجدہ کرنے والے تھے ان میں سے وہ نہیں بنا، اس نے ریفیوز کر دیا کہ میں اس کا سجدہ نیور. It is we who created you and gave you shape. Then we bade the angels prostrate to Adam. And they prostrated. Not so Iblis. He refused to be of those who prostrate. اس کی دو نوٹس ہیں 996 and 997. Note number 996. It was after Adam, as standing for all mankind, had been so taught that the angels were asked to prostrate to him. تو وہ آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کی طرف سے کھڑے تھے، کیونکہ وہ تو فادر ہے پورے تمام انسانوں کے، تو وہ تمام انسانیت کی طرف سے کھڑے تھے، اور وہاں پر فرشتوں کو سکھایا گیا، بولا گیا کہ اب ان کو سجدہ کرو. For by Allah's grace, his status had actually been raised higher. ان کا مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی بلند کیا گیا. انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق جتنی بھی ہے مخلوقات، اس میں انسان ہے اشرف، ریزڈ ہائر. اور انسانوں میں سے جو اشرف الناس ہے وہ کون ہے؟ یعنی تمام انسانوں میں سب سے بیسٹ، سب سے ٹاپ کے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نوٹ دا ٹرانزیشن فرام یو، یعنی پلورل ان دا فرسٹ کلاس، ٹو ایڈم، یعنی آدم علیہ السلام کے لیے یو ورڈ جو تھا، یو انگلش کا یو جو ہے وہ پلورل بھی یو ہی ہے، سنگولر بھی یو ہی ہے، مگر عربی میں ایسا نہیں، عربی میں بہت پریسائز ہے ہر چیز. تو وہ آدم علیہ السلام کے لیے ہے ان دا سیکنڈ کلاس، اور ایڈم اینڈ مین کائنڈ آر سینونیمس، یعنی یہ ایک طرح کے ہیں، ایک سنگل، ایک ہی آئیڈیا ہے، ایک طرح کے ہیں، ملتے جلتے ہیں. دا پلورل از ریورٹڈ ٹو ان سورہ آراف، یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 14، 16 اور 18 میں. تو وہ پلورل جو ہے اس کو پھر ریورٹ کر دیا جائے گا. اب ہے نوٹ نمبر 997. ابلیس not only refused to bow down. ابلیس جو تھا، جو جن تھا، وہ جن جب اس نے یہ حرکت کی نا، تب سے اس کو کہا گیا کہ شیطان مردود. تو وہ اس نے انکار صرف یہی نہیں کیا کہ میں نہیں جھکوں گا، نہیں سجدہ کروں گا. He refused to be of those who prostrated. اس نے انکار کر دیا کہ جو بھی سجدہ کرنے والے لوگ ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں، یعنی اس نے اپنے آپ کو صاف انکار کر کے علیحدہ کر دیا. In other words, he arrogantly despised the angels who prostrated as well as man to whom they prostrated. سوچو، اس کو اتنا غصہ آیا فرشتوں کے اوپر، اس نے فرشتوں کو سخت ناپسند کیا. اس کا گھمنڈ اور اس کا غرور تھا وہ کہ اس کو کیوں فرشتوں کے اوپر اتنا اس نے ناپسند کیا ان کو، کہ انہوں نے کیوں سجدہ کیا انسان کا، اور اس انسان کے اوپر اس کو بہت غصہ ہے کہ اس انسان کو کیوں سجدہ کیا گیا.
یعنی دونوں ہی طرف اس کو غصہ ہے. اینڈ ہی واز ان ریبیلین اگینسٹ اللہ, اور وہ اللہ کی طرف بھی باغی ہو گیا کہ اللہ نے کیوں بولا کہ سجدہ کرو اس آدم کو, مٹی سے بنا ہوا, کلے سے, چکنی مٹی, اگینسٹ وہ اللہ کی طرف بھی ریبیلین ہو گیا, باغی, فار ناٹ اوبیئنگ ہز آرڈر, کیونکہ اللہ کا اس نے فرمان نہیں مانا, نہیں مانوں گا. ایروگنس, jealousy and rebellion were in his triple crime. تو ایروگنس جو ہے, گھمنڈ, غرور, اکڑ فوں, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, جیلسی, جلنتر پنا, جلن, حسد, ریبیلین, باغی ہو جانا, یہ 3 جرم تھے اس کے. اسی لیے جب دنیا میں یہ 3 میں سے جو بھی ایسے جرم کرتے ہیں نا ان سے ملتے جلتے, تو وہ پھر شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ شیطانی حرکت جو کر رہے ہیں. کیونکہ گھمنڈ, غرور, جلن, حسد, بغاوت, نافرمانی, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ابلیس نے کی تھی. اسی لیے جو بھی دنیا میں انسان جب یہ کریں گے تو وہ شیطنت بولا جائے گا کہ یہ شیطانی عمل کر رہا ہے. اس لیے اللہ ہم کو اس سے بچائے. جیسے جیلسی بھی ہے, انوی, سپائٹ, یہ سب شیطان کے ہیں عمل. دلوں کے اندر بغض, کینہ, کپٹ رکھنا, سب یہ تمام چیزیں جو ہے یہ وہ ہے جس کو بولا جائے گا کہ اس کو مطلب وہ ہے نا, جیسے بہت ہی بری چیزوں میں سے ہے یہ نیگیٹو. اس لیے ایسے چیزیں جو بھی کرے گا وہ پھر شیطان کے بھائی بند میں سے بن جائے گا. اور اللہ ہم سب کو بچائے اس سے.